السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسا مطلب کہ ایک مجلس لگا ہوا ہے اور وہاں پہ مطلب کہ ایک پیر صاحب ہیں جو یہ لکھا ہوا ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ڈانس کرتے ہیں اسے اسلام کا نام دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، کیا واقعی میں ایسے ڈانس کرنا حلال ہے؟ تو وہ آج ہمیں سمجھائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں. سر اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے بھی ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا. وہ سورہ سعد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے. یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں اپنی مرضی کا. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ جی 41 نمبر آیت سورہ صاد پارہ نمبر 23. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر. آپ کو پتہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ. یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے. اچھا، وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے. ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے. ہائے ہائے کتنے پہنچے نا سرکار، ہائے ہائے ہائے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے. اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے. رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، و ذکر لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا. تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے. وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا. بخاری میں اشارہ تھا، نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا. تو یہ کہتے ہیں وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں، انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا. یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا قرآن کے ساتھ. سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی. ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، اس کو بشارت دی. سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت تو اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو قرآن میں ہے فسکت وجہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، میری اولاد ہوگی. ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی. تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا
وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے. تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ 7 کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا. یہ بالکل جعلی بات ہے. ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں. اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا، ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو، کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن ہو، 2.5 کلندر ہوئے نا، یہ ادھے کلندر سن. تو یہ رابعہ ایک عورت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر، بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی، اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تواڈے عقیدے دے ہوتے ہوئے. کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا؟ تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انج. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جعلی عقیدے. قرآن میں تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے. یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے. نہیں، یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی. اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے. ہاں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. تو ہم اسے کہیں گے نہیں، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ، توسل، واسطہ پیغمبروں کو بنایا. جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا. اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرن میں سمجھا کریں. یہ پک اینڈ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس صحابی نے وہ والی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اب آ جائیں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں. ہر گستاخ رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں، چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو حلالی تھا، ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی، اور واپس آ جائے پھر حلالی. تو ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے. بعد ذالک زنیم، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن چلیں ہم یہ والا معنی مان لیتے ہیں ان کا کہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا. حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی الاسلام کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا، تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا. تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد ذالک زنیم، وہ تو خود بریلوی رہے ہیں. چلو مسلمان نہیں کہتا، مسلمان تو تم مانتے ہی نہیں کسی کو، بریلوی رہے ہیں. پھر پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا. اچھا، تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہیں مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی، تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق تھے، وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے؟ میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا. دونوں کے دونوں کیا، تینوں کے تینوں کیا، چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے. جب اپنے پہ پڑتی ہے نا پھر ان کو سمجھ آتی ہے. پھر میلاد کے ہر جلسے جلوس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی الاسلام کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا ہے. جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھیں
تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنی بریلوی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے ہو, اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی یاد مسلمانوں پہ لگا رہے ہو؟ پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ. آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. ہاں, اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں, کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے. یعنی وہ لوگ کریں تو صحیح اور ہم لوگ کریں تو ظاہر ہے صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. اور اللہ کے بندو, صحابہ کرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا. انہوں نے تو حضور کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے, ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کی اتباع کرنی ہے. لاجیکل سپیکنگ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا. پہلے تو وہ لوگ کون تھے؟ بت پرست تھے. ان کو تو اللہ کا تعارف ہی حضور کی وجہ سے ہوا. ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا نا, یہودیوں کو کہا جا رہا تھا. یہ بہت لاجیکل پوائنٹ ہے. یہ فٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ. اس میں تھا کہ اتباع کرو, اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دوسری طرف, تو آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں. دنیا کی ساری چیزیں 8 چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان 3 چیزوں سے, کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اور نمبر 3, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو. ہاں, اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے, حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاڈ کرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکا مارا. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے, اتباع کرنا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو. صرف محبت کوئی چیز نہیں, صرف اطاعت کوئی چیز نہیں, دونوں چیزیں. اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے اب دیکھیں, یہ پرچی سے 1 گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا کیفیت میرے پہ تاری ہوئی ہے. وہ پرچی کیا تھی جی؟ عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں, حدیث پیش کریں, یہ کہتا ہے نہیں بزرگ فرماتے ہیں. پھر میں نے یہی کہنا نا بابے دشائی کوئی نہیں. ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر نبی علیہ السلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں, ماں باپ کوئی شاہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. مولوی کٹنگ کلپ تاکہ تیری پھر کتے علی ہو گئے. پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں, بیوی بچے تو شاہی کوئی نہیں, بابے تو شاہی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اوپر. تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں. ان کے سامنے آپ آیت حدیث پیش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و حدیث. اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا, سمجھ لو نا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی نہیں سمجھ آیا. ان لوگوں کو نہ کانٹیکسٹ کا پتہ, نہ شان نزول کا پتہ, ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما.
حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے جا کے دعا کروائیں. کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا؟ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا. کیونکہ ان 1400 سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جو فرشتوں نے بھیجا، اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں اربوں لوگ نبی علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہوئے، ان تمام لوگوں کے اعمال کا ثواب بھی تو حضور کو پہنچ رہا ہے نا، ہاں، صدقہ جاریہ کے طور پر. تو آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے، تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے امت کو عقیدہ دیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ حدیثیں پکڑتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بعد میں، یا کو وہ جعلی روایت جو ابن کثیر نے نقل کی، اس کے اوپر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، قبر رسول پہ جا کے مانگنا. وہ کہتے ہیں جی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پڑھا تھا. اور سرکار اس نے کیا پڑھا تھا؟ وہ تو روایتی مصنف ابن ابی شیبہ کی آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. جو بخاری میں لکھا ہے وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، وسیلہ اختیار کرتے تھے. اب چچا کو لے کے حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کو عقیدے پتہ ہے؟ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.